نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت مبارکہ سورۃ النبا سے ہے 9، 10 اور 11۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ازواجن تھا پہلے، تو جن کی تنوین کے بعد اگر اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ پھر واو کی اہمیت، یہ شد کی اہمیت ہے۔ اگر ملا کر نہیں پڑھنا تو اس شد کی اہمیت نہیں ہے، تو ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ آج ہم ادھر سے ہی شروع کر رہے ہیں۔ تو جعلنا، یہ لفظ میں نے اس طرح لکھا ہے کہ پڑھنے کے اعتبار سے اس میں لحن جلی کا احتمال ہے۔ لحن جلی ہو سکتی ہے، کیسے؟ اگر اس لفظ کو جعلنا لام کے اوپر جزم کی بجائے جعلنا پڑھ دیا جائے روانگی میں یا کسی بھی پوزیشن میں، تو معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جعلنا ہے فعل ماضی جس میں نا ضمیر فاعل ہے، ہم نے بنایا۔ اگر جعلنا کر دیں، لام کے اوپر زبر پڑھ دیں، تو اس ایک مذکر نے ہم کو بنایا، تو پھر یہ مفعول بہ بن جائے گا۔ تو گویا ایک چھوٹی سی جزم کو زبر ہی تو پڑھی ہے، تو معنی میں کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی اہمیت۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اگر تنوین کے ساتھ اس واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے تو دونوں آیات کو ایسے پڑھیں گے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ دو زبر والی تنوین ہے، مدہ وقف کرنا ہے تو مدہ بنا کر، الف مدہ بنا کر وقف کریں گے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دیکھیں یہاں پہ دو، یہ تھا وَجَعَلْنَا، آپ نوٹ کریں یہاں پہ میں نے پڑھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، نا نون زبر الف نا، یہاں پہ ایسا نہیں کیا۔ نون زبر الف نا کے الف مدہ کو میں نے حذف کر دیا، نہیں پڑھا۔ وَجَعَلْنَا میں الف مدہ کو مدہ نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس مشدد حرف میں پہلے ایک ساکن ہے، یہ الف کے اوپر بھی سکون ہے، تو یہ دونوں ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ پہلے الف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے دونوں کے اندر سیم قاعدہ۔ پڑھتے ہیں ایک بار، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں جی کیا قواعد ہیں کہ جس سے روٹ ورڈ سے شروع ہو کر اس لفظ تک یہ لفظ کیسے بنا۔ واو جو ہے واو عطف آ رہا ہے، پچھلے افعال کے اوپر عطف ہے، جیسے پیچھے ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تو وہ وَجَعَلْنَا، یہ جعلنا، یہ جعلنا، یہ جعلنا، سب کے درمیان میں واو ہے، اور پورا ایک مرکب عطفی بن رہا ہے۔ جعلنا جیم عین لام مادے سے، جعل یجعلو فا باب ہوگا، تو جعل فعل ماضی اگر گردان کریں تو واحد متکلم کا صیغہ۔ نومکم، نوم اسم ہے نیند، تو یہ اسم ہو کر مضاف ہے، یہ بھی اسم ہے جی۔ اس اسم کو کیا کہیں گے؟ اسم ضمیر۔ کون سی؟ مجرور متصل۔ سباتا سین
با اور تا مادہ سے فعالن کے وزن پر اس میں جامد سباتن. واو پھر عطف آ گئی. جعلنا کو ڈسکس نہیں کریں گے. لام یا اور لام سے فعل کے وزن پہ لیلا. پھر دیکھنا ہے کہ لیل سے پہلے الف لام آ گیا تو یہ تو ہے ہی دونوں سیم حروف، بھلے ہی لام حرف شمسی ہے لیکن اس سے پہلے لام آ گیا تو یہ ہم جنس حرف آ گئے، تو اس لام ساکن کا اس لام کے اندر ادغام ہوگا تو یہ لفظ بن جائے گا اللیل. لباسا لام با سین مادہ سے فعالن لباسن. وجعلنا النہار نون ہا اور را میم عین نہیں، میم عین مادہ نہیں ہے اس کا مادہ عین یا اور شین ہے. عین یا شین باب دارابا سے آتا ہے اور یہ مصدر میمی ہے جو اس میں ظرف زمان ہے. وقت معاش، وقت معاش کے معنی میں آ رہا ہے. نہار جو ہے یہ اس میں جامد ہے، دن کا وقت، یہ بھی فعال کے وزن پر نہارا. اگر الف لام آئے گا تو نون حروف شمسی میں سے ہے تو اس کے اوپر شد آ جائے گی. وجعلنا تینوں بار سیم آئے گا. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق تینوں آیات کی چھوٹی چھوٹی تفصیل. آگے چلتے ہیں علم نحو. جی علم نحو کی طرف آتے ہیں. واو کو ہم نے کہا عطف ہے. جعلنا ہم نے کہا کہ یہ جی فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ بات میں ہر لیکچر میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں، نیو لرنر جو آتے ہیں جن کو فعل کے بارے میں ابھی اندازہ نہیں ہے اور ابھی انہوں نے شروع ہی کیا ہے، گردانیں یاد کی ہیں، تو یہ جملہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. بھلے ہی سینئر اسٹوڈنٹس کو اچھا نہ لگتا ہو لیکن میری جو ریپیٹیشن ہے اس سے ہر گریڈ کے اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. تو جعلنا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. تو ضمیر جو ہے اس کو ایسے بھی لیں. کل میں ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا تو اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ ہر فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، ہر فعل کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ فعل صادر ہوتا ہے نا، ادروائز تو وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے فعل کرنے والے کا فعل کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے تو وہ ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا فاعل اس کے اندر ہوگا. تو یہ ہے کہ جعلنا میں ہم نے کہا اس کے اندر ایک ضمیر ہے تو یہ فعل ماضی پورے کا پورا ایک کلمہ ہے. اس میں یہ نا جو ہے لفظ یہ ہم کہتے ہیں اس میں ضمیر، اس میں ضمیر مرفوع متصل. اور فعل کیا ہے؟ جعل. تو یہ جو مرفوع ہے
ہر بار میں کہتا ہوں مرفوع ہے تو اس کو اپنے موقع محل، اپنے ماقبل اور مابعد کی تھوڑے سے انالیسز کرنے سے ہمیں ہم ٹریس آؤٹ کر لیں گے کہ وہ ان 8 کی لسٹ میں سے کیا ہے. تو 8 کی لسٹ میں سے یہ فاعل ہے جی. وہ جو 8 مرفوعات ہیں وہ کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر، فاعل نائب فاعل، 4 یہ ہو گئے. انا کی خبر اور کانا کا اسم 6، لا نفی جنس کی خبر 7 اور لا و ما مشابہ لیسا کا اسم. تو یہ 8 پورے ہو گئے. تو اگر میں پھر دوبارہ آپ کو ریپیٹیشن سے آپ نہ گھبرائیں تو ان 8 میں سے باقی کے ساتھ آپ لگا کر باری باری دیکھ لیں، نہیں فٹ آئے گا. نوم اسم ہے، یہ کیا ہے جی؟ منصوب اسم ہے. کم پھر یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیوں؟ فعل کے بعد آئی ہے. سباتن اسم منصوب ہے جی. تو یہ کلمات جو یہ مبنی ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی یہ بھی مبنی ہے. تو گویا جو اسماء جن کو ہم نے مرفوع کہا ان کو ان 8 مرفوعات میں تلاش کرنا ہے. جس کو ہم نے منصوب کہا اس کو ہم نے اس منصوب 13 اسماء میں سے تلاش کرنا ہے. پھر یہ منصوب ہے، پھر اس میں سے دیکھیں گے. تو نوما یہاں پہ یہ اس لسٹ میں سے مفعول بھی ہے اول. پھر یہ دوسرا جو ہے یہ مفعول بھی ثانی. تو گویا جعل جو ہے وہ کثرت سے اپنے بعد 2 مفاعیل لے کے آتا ہے، مفعول اول اور مفعول ثانی. جیسے پچھلی آیات میں کچھ علماء نے اس کو دوسرے مفعول ثانی کی بجائے اس کو حال کہہ دیا تھا. یہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے، دونوں ہم نے بیان کر دی. تو گویا ہمارا جملہ فعلیہ خبریہ مکمل ہوا. کیسے؟ یہ فعل ہے، اس فعل کو سر انجام دینے والا یہ فاعل ہے جو کہ اللہ تعالی ہے. ہم نے بنایا نومکم. کس کو بنایا جی؟ نوم کو. نوم مفعول ہے، نوم کے اوپر کام ہوا، نا نے کام کیا اور کیا کیا؟ جعلا. تو کسی چیز کو جب بھی بنانا ہو تو اس کو ایک حالت سے اس کو دوسری حالت میں لے جانا پڑتا ہے. تو گویا نوم کی حالت جو ہے اس کو کیا بنایا؟ سباتن. تو نوم کس کی تھی؟ کم یعنی مخاطبین کی، ہماری ہے، بنی نوع انسان کی. وَجَعَلْنَا النَّوْمَ جو بھی سپیشیز نوم لیتی ہیں ان کے اوپر نوم وارد ہوتی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کم میں شامل ہیں سب کے سب. تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نوم کو آرام کا ذریعہ بنایا، یعنی راحت کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا. آگے آیت اسی شکل میں ہی ہے، اس کے اوپر زیادہ میں بحث نہیں کروں گا. اسی جملے اس جعلنا کی یہ ساری تفصیل آپ یہ لے لیں. اللیلہ پھر یہ کیا ہے جی؟ دونوں منصوب ہو کر مفعول بھی ساتھ اس میں لکھتا ہوں کہ کبھی مفعول فی ہی آ جاتا ہے، کبھی مفعول معہ آ جاتا ہے، کبھی مفعول مطلق آ جاتا ہے. تو اس کو علماء مفعول بھی کہتے ہیں. تو یہ مفعول بھی اول ہے، یہ ثانی ہے جیسے یہاں پہ تھا. تینوں جملوں کی نوعیت ایک ہی ہے. اس فعل میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، کیونکہ یہ نا ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہے،
مرفوع متصل ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو لیل کو، رات کو ہم نے اوڑھنا بچھونا، اوڑھنا بنایا، اوڑھ دیا، لباس بنایا. کیسے؟ کہ تم رات کے وقت آرام کر لو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر یہ جعلنا، یہ اگر میں اسی کو لوں دوبارہ تو یہاں پہ بھی وہی پوزیشن ہے اس کی، اس کے اندر بھی فعل اور فاعل. فاعل یہ کیوں ہے کہ یہ مرفوع متصل ہے، یہ فعل ہے. النہارا، یہ بھی منصوب، یہ بھی منصوب، یہ مفعول بھی، مفعول بھی اول ثانی. تو پھر یہ جملہ مکمل ہوا. فعل، فاعل، مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، دن کو ہم نے کیا بنایا؟ روزی کمانے کا وقت، معاش. تو یہ تینوں آیات کے بارے میں چھوٹی سی مختصراً ایکسپلینیشن. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.